کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور نمازوں کی کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا۔ پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکیں؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا۔ اللہ اس کی قبر میں وہ موجود نہیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ اللہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اللہ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو، جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو۔ بار بار وہ یہ کہتا تھا، شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ بے شک ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو، تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں، تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں، کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ، بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے، کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے۔ ہاں، حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔
क्यों नहीं है? कहाँ से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो कोफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से हैं। जो वाबस्ता है आशिकों की जमात है वही से। दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है अपने नबी से सबसे ज्यादा वाबस्ता कोई कौम है इस रुए जमीन पर तो अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत व जमात है। इस चीज का सौदा कभी होने मत देना है मेरे अजीजों, इस चीज का सौदा होने मत देना। लोग ये कहते हैं सेकुलर बन करके जीना चाहिए, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। मैं कहता हूँ वो तो मुनाफिक है। फिर सेकुलर का मतलब मुनाफिक है, दिल में कुछ और रखता है सामने कुछ और दिखाता है। इस्लाम में ये सेकुलरिज्म नहीं है। इस्लाम ये कहता है ला आबुदु मा ताबुदुन, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 टोक जुमलों में कहा था। ऐसा नहीं है कि मसलहत मेरे आका से ज्यादा कौन जानता है। आज लोग ये कहते हैं कि सब हालात